بنو قینقاع کی عہد شکنی، جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا رعب و دبدبہ دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے، تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی۔ انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور علل اعلان بغاوت و ایذا رسانی پر اتر آئے۔ ان میں سب سے زیادہ کینہ توز اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینے ہی کے اندر رہتے تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی اور وہ مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ انہی نے سب سے پہلے عہد شکنی کی تفصیل یہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی طغیانی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے اپنی شرارتوں، خباثتوں اور لڑانے بھڑانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اور خلفشار مچانا شروع کر دیا۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے وہ مذاق و استہزاء کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر وعظ و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا۔ چنانچہ امام ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مٹبھیڑ قریش کے اناڑی اور نا آشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 12 اور 13۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یہ ان کی آنکھوں دیکھنے میں اپنی دو گنا دیکھ رہا تھا۔ دوسرا کا اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے۔ بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا۔ مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقاع کی جراتے رندانہ اور بڑھ گئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوا اور ہنگامہ برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی۔
ابن حشام نے ابو عون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں دودھ لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سونار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی۔ یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر اس سونار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا کنارہ اس کی پشت پر گانٹھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور یہودیوں نے قہقہا لگایا۔ اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی قینقاع کے یہودیوں میں بلوا ہو گیا۔ دیکھیے ابن حشام جلد 2 صفحہ 47 اور 48۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محاصرہ، سپردگی اور جلا وطنی۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنظر کو سونپا اور خود حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں مسلمانوں کا فریرہ دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو قینقاع کا رخ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گڑھیوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور شوال 2 ہجری کی 15 تاریخ 15 روز تک یعنی ہلال بالقعدہ کے نمودار ہونے تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست سے و ہزیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال، آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا۔ لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ پارٹ ادا کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار والحاح کیا کہ آپ ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائیں۔ چنانچہ اس نے کہا، اے محمد، میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے۔ واضح رہے کہ بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی۔ اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی، مگر اب کی بار آپ نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا۔ لیکن اس شخص نے آپ کے کرتے کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، اور ایسے غضبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ کے چہرے پر دیکھی۔ پھر آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس، مجھے چھوڑ۔ لیکن یہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا اور بولا، نہیں باخدا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا، آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے؟ واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ، جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی ایک ہی مہینہ گزرا تھا، رعایت کا معاملہ کیا اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی۔ البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور آپ کے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ یہ سب از ریاض شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جن میں 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب فرمائے اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے انجام دیا۔ دیکھیے زاد المعاد جلد 2 صفحہ 17
صفحہ 71 سے 91 تک، ابن حشام جلد 2 صفحہ 43 48 49۔